کیونکہ وہ دونوں 6 ماہ بعد اپنا ہاؤس جاب مکمل کر کے باپ کا شاندار ہسپتال جوائن کرنے والے تھے۔ سعد احمد کو اصل فکر علی کی تھی۔ فہد اور بلال سے کئی سال بڑا ہونے کے باوجود اس کے اندر ایک بچپنا اور لاپرواہی تھی۔ وہ آج بھی ماں کی سینے میں چہرہ چھپا کر دبک کر بیٹھنا پسند کرتا تھا، گویا کہ کالج میں اسے 3 سال سے بھی اوپر ہو چکے تھے، مگر وہ اب تک فرسٹ ایئر میں ہی تھا۔ سعد احمد اس کے فیل ہونے پر ہنگامہ کرتا تو ایمان اسے پیار سے سمجھا اور منا لیتی۔ دیکھیے جوان بیٹے پر اس طرح خفا ہونا مناسب نہیں ہے ایمان، مگر میں یہ سوچتا ہوں یہ لڑکا آخر کرے گا کیا؟ سعد احمد زچ ہو کر کہتا۔ اسے کوئی کاروبار کروا دیجیے، ایمان ممتا بھرے لہجے میں میاں سے فرمائش کرتی۔ مجھے بتاؤ آخر وہ کون سا کاروبار کر سکتا ہے؟ آخر ایک دن سعد احمد نے زچ ہو کر پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ وہ خرید و فروخت کا کاروبار اچھے طریقے سے کر سکتا ہے، ایمان نے جلتی سے کہا۔ خرید و فروخت؟ سعد احمد حیران ہوا۔ میرا مطلب ہے، ایمان نے قدرے ہچکچاہٹ بھرے لہجے میں کہا، آپ نے جو سپر اسٹور خریدا ہے، علی اسے بہتر طور پر چلا سکتا ہے۔ علی سپر اسٹور چلا سکتا ہے؟ سعد احمد کے لہجے میں حیرت سے زیادہ بے یقینی تھی۔ جی ایمان پر یقین انداز میں مسکرائی، لیکن سعد احمد مسکرایا نہیں۔ آپ وہ سپر اسٹور علی کے نام کر دیجیے، ایمان نے تجویز پیش کی۔ اسٹور اس کے نام ہوگا تو زیادہ لگن اور خوشی سے کام سنبھال لے گا۔ تمہاری بات مناسب اور قابل غور ہے۔ ایمان کی تجویز پر چند لمحوں تک غور کرنے کے بعد سعد نے تحسین بھری نظروں سے ایمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ ہو سکتا ہے کہ سپر اسٹور انتظامی طور پر اس کے حوالے کر دیا جائے، لیکن اس بات کی چندہ ضرورت نہیں کہ وہ اسٹور اس کی مالکیت میں دے دیا جائے۔ لیکن سعد، ایمان نے کچھ کہنا چاہا، سعد نے درمیان میں ہی اس کی بات کاٹ دی۔ تم جانتی ہو وہ اسٹور میں نے تمہارے نام سے خریدا ہے اور میری خواہش ہے کہ وہ تمہارے نام پر ہی رہے۔ ہاں البتہ کاروبار کے لیے یہ اسٹور علی کے ثوابدید پر اس کے حوالے کیا جا سکتا ہے۔ سعد، ایمان نے محبت بھرے لہجے میں کہا، وہ سپر اسٹور ہو یا ہسپتال یا یہ خوبصورت بنگلہ کہ جس کی پیشانی پر ایمان ہاؤس تحریر ہے، یہ سب کچھ آخر کار ان بچوں کے لیے ہی ہے۔ ہمارا سب کچھ ہمارے بچوں کا ہی ہے۔ آپ نے بے شک وہ اسٹور میرے نام پر خریدا ہے، لیکن اگر وہ اسٹور علی کے نام ہوگا تو شاید وہ زیادہ خوشی، زیادہ اعتماد اور زیادہ اپنائیت کے ساتھ کام کو سر انجام دے سکے۔ ایمان کے مشورے سے زیادہ اس کا جذبہ قابل تعریف تھا۔ اس کے وسیع القلبی اور وسعت نظری سے سعد بے حد متاثر ہوا تھا۔ اس وقت وہ اس کا ممنون بھی ہو رہا تھا۔ اس سے پیار بھر اور تشکر بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ اس سے متفق ہو گیا تھا، اور اسی شام اس نے اپنے وکیل کو بلا کر اپنا سپر اسٹور علی کے نام منتقل کرنے کا فیصلہ صادر کر دیا۔ سعد احمد صاحب، آپ کا یہ فیصلہ قابل تحسین ہے، بوڑھا وکیل دھیمے لہجے میں گویا ہوا، لیکن وکیل ہونے کے ناطے میرا فرض ہے کہ میں آپ کو آپ کے فیصلے کی تمام اونچ نیچ اور باریکیوں سے آگاہ کر دوں۔ میں سمجھا نہیں۔ سعد نے حیران نظروں سے اپنے خاندانی وکیل کی طرف دیکھا۔ اول تو میرا خیال ہے کہ علی میاں ابھی ذہنی طور پر اتنے پختہ کار نہیں ہیں کہ اتنی بڑی جائیداد نہ صرف ان کے حوالے بلکہ ان کے نام کر دی جائے، اور اگر آپ نے ایسا کوئی فیصلہ کر ہی لیا ہے تو پھر آپ کو اپنے دونوں چھوٹے بیٹوں کے لیے بھی ایسا ہی کچھ کرنا ہوگا، ورنہ ان کے ذہنوں پر منفی اثر پڑ سکتا ہے۔ وکیل کی بات سن کر سعد احمد سوچ میں پڑ گیا۔ پہلے ہی اسے احساس تھا کہ فہد اور بلال کو ماں سے اس بات کا شکوہ رہا ہے کہ ان دونوں کے مقابلے میں ایمان نے ہمیشہ علی سے زیادہ محبت کی ہے۔ آپ کس سوچ میں پڑ گئے؟ ایمان نے پوچھا۔ میں سوچ رہا ہوں، سعد احمد نے پرسوچ نظروں سے ایمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔
کہ فہد اور بلال کو تم سے تو ہمیشہ یہ شکایت رہی ہے کہ تم علی کو ان دونوں سے زیادہ چاہتی ہو۔ لحظ بھر کر تھم کر اس نے اپنی بات آگے بڑھائی۔ اب اگر میں نے یہ سپر سٹور علی کے نام کر دیا تو انہیں مجھ سے بھی یہ شکوہ ہوگا کہ تمہاری طرح میں نے بھی ان کے ساتھ ناانصافی شروع کر دی ہے۔ ناانصافی کیسی؟ ایمان جرحانہ لہجے میں بولی۔ علی ہمارا بیٹا ہے، فہد اور بلال بھی ہمارے بیٹے ہیں۔ سعد مسکرایا۔ تم شاید یہ بات بھول رہی ہو۔ نہیں سعد احمد، ایسا نہیں ہے۔ ایمان نے وضاحت کرنی چاہی۔ فہد اور بلال بھی ہمارے بیٹے ہیں اور ان دونوں سے بھی ہم محبت کرتے ہیں۔ ہاں، سعد نے مضبوط لہجے میں کہا، اسی لیے میں نے سوچا ہے، اور لمحہ بھر میں اس نے ہسپتال اپنے دونوں چھوٹے بیٹوں فہد اور بلال کے نام لکھ دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اور یوں کچھ ہی عرصے میں جائیداد کی منتقلی کا عمل مکمل ہو گیا۔ علی بے حد خوش تھا، اگرچہ اسے زمین جائیداد سے ایسی کوئی خاص دلچسپی نہ تھی۔ اسے پہننے کے لیے پیش و قیمت کپڑے، کھانے کے لیے انواع و اقسام کے کھانے اور پاکٹ منی کے نام پر ایک خطیر رقم اس کی جیب کی زینت بن جاتی تھی۔ پھر بھلا اسے جائیداد کی کیا لگن ہوتی؟ اس کی سب سے بڑی دولت، سب سے قیمتی جائیداد اس کی چاہنے والی ماں تھی، جو اس کے منہ سے نکلنے سے پہلے اس کی فرمائش پوری کر دیا کرتی تھی۔ علی کا کالج چھوٹ گیا۔ اب وہ شہر کے ایک مشہور بازار میں واقع ایک سٹور کا مالک اور منتظم تھا۔ اگرچہ اس کا کالج سے تعلق ختم ہو گیا تھا، لیکن کالج کے دوستوں سے رابطہ اب بھی برقرار تھا۔ 7 برسوں سے دل کا مریض چلا آ رہا تھا۔ شہناز کی موت کا صدمہ پہلے ہارٹ اٹیک کی صورت میں اس پر وارد ہوا تھا۔ ایمان نے اس کی زندگی میں آ کر اس کی ہر فکر اور پریشانی اپنے سر لے لی تھی، اسی لیے پھر کبھی دل کوئی سرکشی نہ دکھا سکا تھا۔ مگر علی کی تعلیم سے بے رغبتی اور مستقبل سے بے فکری دیکھ کر اکثر اسے اپنے دل پر بوجھ محسوس ہونے لگا تھا۔ مگر اب فہد اور بلال کے ہسپتال اور علی کے سٹور سنبھال لینے کے بعد اس کے دل کا بوجھ قدرے کم ہو گیا تھا۔ تمام عمر شدید محنت کر کے اس نے جو کچھ بنایا تھا، اس کی ساری تگ و دو اور کامیابیوں کے پیچھے ایمان کی محبت، توجہ اور حوصلہ افزائی کا عمل دخل تھا۔ اس نے ہمیشہ اسے گھر کی پریشانیوں اور بچوں کی الجھنوں سے دور رکھا تھا۔ اب وہ کبھی کبھی ایمان کا ممنون اور مشکور ہوا کرتا تھا۔ تم سے رشتہ توڑ کر جب میں نے شہناز کا ہاتھ تھاما تھا، ایک رات بالکل اچانک سعد احمد نے ایمان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا۔ اس وقت یہ بات میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب میں تمہارے بغیر زندہ رہنے کا تصور بھی نہ کر سکوں گا۔ بہت عرصے بعد اس کی زبان پر شہناز کا نام آتے دیکھ کر ایمان کی شفاف پیشانی پر بے نشان سی سلوٹیں پڑ گئی تھیں۔ برسوں کی غرض سے زخم پر کرنٹ آ گیا تھا، مگر ابھی زخم پوری طرح بھرا نہیں تھا۔ شہناز نے اس کے ساتھ جو زیادتی کی تھی، وہ اس زیادتی کو اب تک بھولی نہیں تھی۔ وہ تو اللہ کی طرف سے ایسا ہو گیا تھا، ورنہ شاید وہ آج تک تنہا و نامراد سعد سے جدا ہونے کے زخم کو چاٹ رہی ہوتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ایک بار پھر سعد کی دل کی تکلیف نے سر اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ ایمان نے اس پر اور زیادہ توجہ دینی شروع کر دی تھی اور زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیا تھا۔ فہد اور بلال ڈاکٹر تھے، وہ بھی باپ کے علاج معالجے پر پورا دھیان دیتے، مگر افاقہ ہونے کی بجائے مرض بڑھتا ہی رہا۔ بالآخر یہ تکلیف جان لیوا ثابت ہوئی۔ اس رات سعد احمد پر دل کا دوسرا دورہ پڑا تھا اور یہ دورہ آخری ثابت ہوا تھا۔ سعد سے دائمی جدائی ایمان کے لیے کسی ثانیہ سے کم نہ تھی۔ ایک بار پہلے بھی وہ اس سے جدا ہونے کا صدمہ جھیل چکی تھی، مگر یہ ثانیہ اس صدمے سے بالکل جدا تھا۔ اس بار وہ خود جیتے جی مر گئی تھی۔ اس بار سعد موت کی آغوش میں جا سویا تھا۔ اس کی دل کی جو حالت تھی، مگر بظاہر اس نے سعد کی اچانک موت کا صدمہ بڑے صبر اور ضبط سے برداشت کیا تھا
اور بچوں کو بھی سنبھالے رکھا تھا۔ سعد احمد کے 40ویں کے بعد اس نے خاندانی وکیل کے علاوہ خاندان کے تمام بزرگوں کو بلا کر ان کے سامنے دولت اور جائیداد کی تقسیم کا مسئلہ رکھا۔ سعد احمد اپنی زندگی میں ہی ہسپتال فہد اور بلال کے نام جبکہ سپر سٹور علی کے نام لکھ گیا تھا۔ اس کوٹھی کے علاوہ ایک اور کوٹھی تھی اور کچھ منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد تھی۔ ایمان نے تمام جائیداد بزرگوں اور وکیل کے سامنے نہایت دیانتداری کے ساتھ اپنے تینوں بیٹوں کے نام برابر حصوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا۔ بیشتر جائیداد خود ایمان کے نام تھی۔ اس نے اپنے لیے اس ایمان ہاؤس کے علاوہ کچھ لینا گوارا نہ کیا۔ باقی سب کچھ نہایت دیانتداری اور انصاف کے ساتھ تینوں بیٹوں میں برابر سے تقسیم کر دیا تھا۔ خاندانی وکیل سمیت تمام لوگ ایمان کی اس انصاف پسندی پر عش عش کر اٹھے تھے۔ وہ پہلے ہی ایمان کے اپنے سوتیلے بیٹے علی سے بے حد حساب محبت کے متعارف تھے۔ اب وہ سب اس کے اور بھی گریودہ ہو گئے تھے۔ سپر سٹور تو پہلے ہی علی کے نام تھا، اب دوسری کوٹھی بھی علی کے نام ہو گئی تھی۔ ایمان نے سب کے سامنے علی سے التجا کی کہ وہ اپنی نئی کوٹھی میں منتقل ہو جائے اور اپنی نئی زندگی کا آغاز کرے۔ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں امی جان؟ علی حیرت بھرے صدمے سے بولا۔ میں آپ کو چھوڑ کر کہیں اور کسی طرح جا سکتا ہوں؟ اور اگر کہیں چلا بھی جاؤں تو آپ کے بغیر میں کسی طرح جی سکتا ہوں؟ سوتیلے بیٹے کی سوتیلی ماں سے سچی محبت دیکھ کر لوگ آپ دیدہ ہو گئے تھے۔ علی بھی رو پڑا تھا۔ وہ کسی بھی طرح ماں کو چھوڑ کر جانے کے لیے آمادہ نہ تھا، مگر وکیل اور دیگر لوگوں کے سمجھانے پر وہ دوسری کوٹھی میں منتقل ہونے پر بسد مشکل رضامند ہوا تھا۔ اب یہاں سے علی کی زندگی کا نیا دور شروع ہوا۔ وہ شروع سے ہی فضول خرچ، غیر ذمہ دار، بے پرواہ اور عاقبت نہ اندیش واقع ہوا تھا۔ اس کی تربیت بھی کچھ اس انداز سے ہوئی تھی کہ اس نے لٹانے کے علاوہ کچھ سیکھا ہی نہیں تھا، اور اب جبکہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں تھا تو وہ پھر دونوں ہاتھوں سے کیوں نہ لٹاتا۔ اس کے ابن الوقت قسم کے دوست اس کے گرد جمع ہو گئے تھے اور خوب شان و اہتمام سے زندگی گزرنے لگی تھی۔ کاروبار کیا چلتا، دھیرے دھیرے بالکل ٹھپ ہو گیا۔ علی کے پاس تعلیم تھی نہ تجربہ، نہ ہی کاروباری سوجھ بوجھ۔ یہی وجہ تھی کہ جلد ہی چلتا ہوا سپر سٹور بند ہو گیا۔ ہاتھ تنگ ہونے لگا تو دھیرے دھیرے جائیداد کی فروخت کا سلسلہ شروع ہوا۔ علی کے حصے میں سعد احمد کی آدھی جائیداد آئی تھی، دیگر آدھی جائیداد میں فہد اور بلال کا حصہ تھا۔ اس حوالے سے ابھی اس کے پاس بہت کچھ تھا، بکتے بکتے بھی برسوں میں بکتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے برسوں میں بنائی گئی جائیداد برابر ہو گئی تھی، لاکھ کا گھر خاک ہو گیا تھا۔ علی سب کچھ لوٹا کر تہی دست و تہی دمہ ہو گیا تھا، لیکن ابھی اس کے پاس ماں کی محبت کا یقین باقی تھا، اور اس یقین نے اسے ابھی کنگال نہیں ہونے دیا تھا۔ سو سب کچھ لوٹا کر وہ ایک بار پھر ماں کی ممتا بھری محبت سے دامن بھرنے ایمان ہاؤس کی طرف چل دیا۔ نوکر نے ایمان کو علی کی آمد کی اطلاع دی۔ ایمان نے علی کو اندر بلانے کی بجائے خود ہی گیٹ پر مناسب سمجھا۔ گیٹ پر پریشان حال علی کھڑا تھا۔ اس کے بال گرد آلود اور چہرے پر مزمل سی کیفیت چھائی ہوئی تھی۔ اس کے مالی حالت اس قدر درگرگوں تھی، اس کے پاس اب کھانے کے لیے بھی پیسے نہ تھے۔ اس نے کل رات سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ ایمان نے اسے سرتپا دیکھا۔ اس کے گرد آلود جوتے اس بات کا خماس تھے کہ وہ کافی دور سے پیدل چل کر آیا ہے۔ اس کا اترا چہرہ اور شکستہ سراپا اس کی خستہ حالی کا گواہ تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ اپنا سب کچھ لوٹا کر اور گنوا کر بالکل تہی دست ہو گیا ہے۔ بڑی بڑی پرتعیش کاروں میں سفر کرنے والے علی کی جیب میں اس وقت بس کرائے کے پیسے بھی نہیں تھے۔ علی کا خیال تھا کہ اس کی یہ حالت دیکھ کر چاہنے والی ماں تڑپ اٹھے گی اور ہمیشہ کی طرح اسے سینے سے لگا کر اس کا ہر مسئلہ بیک جنبش حل کر دے گی،
مگر اسے اس وقت حیرت ہوئی جب نوکر نے اسے کہا تھا، آپ یہیں رکیے، میں بیگم صاحبہ کو اطلاع دیتا ہوں۔ یہاں کیوں؟ علی نے قدرے حیرانی اور کس قدر غصے سے سوال کیا۔ یہ میرا گھر ہے، یہاں میرے بھائی اور ماں رہتی ہیں، تم مجھے اس طرح دروازے پر کیسے روک سکتے ہو؟ جناب، ہمیں یہی حکم ہے۔ دربان نے خشک اور کھدرے لہجے میں جواب دیا کہ آپ کی آمد کا بیگم صاحبہ کو خبر دیجیے بغیر گھر کے اندر داخل نہ ہونے دیا جائے۔ خدا جانے تم کیا کہہ رہے ہو، علی نے عاجز کن لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، جاؤ انہیں بتا دو کہ ان کا لاڈلا بیٹا علی آیا ہے۔ علی کا خیال تھا کہ اس کا نام سنتے ہی ایمان تڑپ اٹھے گی، دوڑی دوڑی گیٹ پر آئے گی اور اسے گیٹ پر روک لینے پر برہم ہوگی اور اسے ممتا بھرے احساس کے ساتھ سینے سے لگا لے گی۔ ایمان گیٹ پر آئی، مگر اس کا غیریت اور اجنبیت بھرا انداز دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ گیا تھا۔ تم یہاں کسی لیے آئے ہو؟ اس کے لہجے کا انجانہ پن علی کے دل میں نشتر کی طرح چپ گیا۔ امی، میں علی، اس قدر اجنبیت بارے میں سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ پھر تڑپتے لہجے میں اپنا حال بیان کرنے لگا۔ امی، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، میں برباد ہو گیا ہوں، اب میرے پاس کچھ نہیں ہے، حتیٰ کہ کل رات سے میرے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ جانتی ہوں، ایمان نے سرد لہجے میں کہا، مجھے معلوم تھا کہ بہت جلد تم سب کچھ لٹا کر خالی ہاتھ ہو جاؤ گے۔ تم جیسے جاہل، بے وقوف اور عاقبت نا اندیش شخص سے اور کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ مگر امی، اب میری آنکھیں کھل گئی ہیں، علی نے التجا بھرے لہجے میں کہا۔ میں خود کو سنبھالنے کے لیے ایک اور موقع دینا چاہتا ہوں۔ مجھے تمہیں اس دروازے سے جو کچھ ملنا تھا پورے انصاف کے ساتھ تمام عزیزوں اقربا کی موجودگی میں مل چکا ہے۔ ایمان نے بددستور سخت لہجے میں کہا۔ اب تم کیا توقع لے کر اس دروازے پر آئے ہو؟ علی ایمان کے سرد لہجے پر حیران تھا۔ اس نے تو ہمیشہ محبت اور ممتا ہی دیکھی تھی۔ اس کی بڑی سے بڑی غلطی پر بھی اس کی پیشانی پر کبھی ہلکا سا بل بھی نہ آیا تھا۔ یہ کڑواہٹ اور تلخی اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ امی، علی نے اپنی حیرانی اور پریشانی چٹک کر لرزتے لہجے میں ماں کو پکارا۔ میں بہت مشکل اور مصیبت میں ہوں، مجھ پر لاکھوں کا قرض ہے، قرض دار مجھے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں اور مجھے جان سے مار دینے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ تیز تیز بولنے سے اس کا دم پھولنے لگا تھا، وہ ایک دم خاموش ہو گیا۔ اس دوران ایمان اسے سرد اور تحقیر بھری نظروں سے تکتی رہی تھی، پھر کئی لمحوں تک گہرے گہرے سانس لے کر خود کو قدرے اعتدال پر لا کر اس نے دوبارہ بولنا شروع کر دیا۔ مجھے آپ کی محبت اور مدد کی ضرورت ہے، میں بہت اکیلا ہوں امی، میں آپ سے، اپنے بھائیوں سے۔ تم غلط دروازے پر آئے ہو، ایمان نے تلخ اور اجنبی لہجے میں اس کی بات کاٹ کر کہا۔ اس گھر اور گھر کے مکینوں سے اب تمہارا کوئی تعلق اور کوئی رشتہ نہیں ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ علی کو جھٹکا لگا تھا۔ آپ میری ماں ہیں۔ ماں نہیں، ایمان کے لبوں پر زہریلی مسکراہٹ بکھر گئی۔ سوتیلی ماں کہو، میں تمہاری سوتیلی ماں ہوں۔ ایسا نہ کہیے امی، علی نے بلکتے ہوئے ملتجی لہجے میں کہا۔ آپ میری ماں ہیں، مجھ سے بے حد و حساب محبت کرنے والی ماں۔ آپ کی ممتا بھری محبت ہی میری سب سے بڑی دولت ہے۔ میں آپ کا بیٹا ہوں۔ نہیں، ایمان نے چٹانوں کے سے سخت لہجے میں جواب دیا، تم میرے نہیں بلکہ اس عورت کے بیٹے ہو جس نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین کر مجھے جیتے جی مار دیا تھا، جس نے میری آنکھوں سے میرے خواب، میری دھڑکنوں سے میری امنگیں لوٹ لی تھی۔ تم اس شہناز کے بیٹے ہو جس نے مجھ سے میرا سعد احمد ہتھیار لیا تھا۔ اپنی دنیا بساتے وقت اس بے رحم عورت نے ایک پل کے لیے بھی میری برباد زندگی کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ جس گھر پر میرے نام کی تختی لگی تھی، وہ کس استحقاق سے اس کی مالکن بن بیٹھی تھی۔ میں یہ سب کچھ دیکھا، برداشت کے سوا
میرے پاس کوئی راستہ نہ تھا. کتنی ہی برس میں تڑپتی رہی، پل پل جان سے گزری تھی. تب کہیں جا کر قدرت مجھ پر مہربان ہوئی تھی اور مجھے میرا حق مل گیا تھا. تمہاری اصل ماں وہ غاصب عورت مر چکی تھی، مگر اس کی نشانی تم موجود تھے. تمہیں دیکھ کر مجھے وہ ظالم عورت یاد آتی تھی. بیتے ہوئے سلگتے بلگتے وہ ماؤں سال یاد آتے تھے. میرا دل چاہتا تھا تمہارا گلا گونٹ دوں، تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں، تم سے سب کچھ چھین کر خالی ہاتھ خالی دامن بھیک مانگنے کے لیے گھر سے نکال باہر کروں. مگر میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتی تھی. ساتھ کو پانے کے لیے مجھے تم پر ممتا لٹانی تھی. بن ماں کے بچے کو ماں کی محبت دینی تھی. سو میں نے یہ سب کچھ کیا، مگر ایک لمحے کے لیے بھی میں نے تمہاری ماں کو معاف نہیں کیا. اس کا انتقام مجھے تم سے لینا تھا، اور اس انتقام کے لیے میں نے بے حد صبر و تحمل کے ساتھ آج میں نے تمہیں اس حال پر پہنچا دیا ہے. نہ تعلیم، نہ کوئی ہنر، نہ گھر، نہ کاروبار، نہ پیسہ، نہ جائیداد، نہ کوئی اپنا نہ کوئی پرایا. تم بالکل تنہا ہو، اور آج میں نے تمہیں اس حال کو پہنچا دیا جس حال کو کبھی تمہاری ماں نے مجھے پہنچایا تھا. آج میں خوش ہوں، بے حد خوش ہوں. اس ظالم عورت سے میں نے اپنا انتقام لے لیا ہے، اور مجھ پر کوئی الزام بھی نہیں ہے. لوگ آج بھی میری ممتا، میری محبت اور میرے انصاف کے گن گاتے ہیں. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اپنے سوتیلے بیٹے کو اپنے سگے بیٹوں سے زیادہ چاہنے والی ماں دراصل اس سے محبت نہیں، شدید نفرت کرتی تھی، اور لمحہ لمحہ انتقام کی آگ میں سلگتی رہی تھی. اور آج اسی آگ میں تم جل کر خاک ہو گئے ہو. اس پل اسے صحیح معنوں میں لٹ جانے کا احساس ہوا تھا. اس نے تو ہمیشہ اسے اپنی ماں سمجھا تھا، مگر آج اسے غیر بنتے دیکھ کر اسے اپنے دل کی رگیں ٹوٹتی محسوس ہو رہی تھیں. جسم و جان پر ایک لرزہ سا طاری تھا. امی کہہ دیجئے یہ جھوٹ ہے. اس نے ہاتھ جوڑ کر التجا کی. اس سچائی کو میں نہ سہ سکوں گا، میں مر جاؤں گا امی. خبردار، مجھے اب امی نہ کہنا، ایمان نے غصے سے کہا. تم مرو یا جیو مجھے کوئی سروکار نہیں. اس نے دربان کی طرف دیکھ کر کہا، گیٹ بند کر دو، اور خود فاتحانہ انداز میں اندر چلی گئی. علی پر محبت، ممتا اور رشتے کا یہ جھوٹا دروازہ اب ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا تھا. وہ شکستہ قدموں سے واپسی کے لیے مڑ گیا.